اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے کی اس نشست میں ہم نے قوم ابراہیم اور قوم نوح کے حوالے سے سورہ شعراء کے رکوع نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان دونوں قوموں میں ایک قدر مشترک ہے جو کہ تھی خود پرستی اور نفس پرستی۔ قوم ابراہیم آپ نے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پہ مصر تھی، تو قوم نوح دولت اور جو حشمت کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی، اور دونوں کے نزدیک ان کی کامیابی کا یہی راز تھا۔ ان دونوں اقوام کا طرز عمل بالکل شیطانی طرز عمل تھا، اور ان کے مقابل جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی طرز عمل ٹوٹلی ایک رحمانی طرز عمل تھی جو کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کے رکوع نمبر 7 جس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں، اور 8واں رکوع جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ نمبر 1 یام، جو کہ طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا تھا، اور باقی 3 جو ہیں سام، حام اور یافس کی اولاد سے مختلف اقوام جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ عاد اور سمود دونوں ارم کے پوتے تھے، اور جو ارم ہیں یہ سام کے 5ویں بیٹے تھے۔ اور اس طریقے سے آپ یہ کہہ لیں کہ ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عاد، تو عاد کے نام سے جو آگے قبیلے بنے، جو مخلوق بنی، وہ قوم عاد کے نام سے، اور ان کے دوسرے جو بھائی تھے وہ پارٹی جو ہے وہ سمود کے حوالے سے کہہ رہی۔ قوم عاد کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تمہیں سردار کر دیا قوم نوح کے پیچھے اور زیادہ کر دیا تمہارے جسم کا پھیلاؤ، سو یاد کرو اللہ کے احسان کو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو قوم عاد کے لوگ قد کے لحاظ سے انتہائی لہیم و شہیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف، جو آیت نمبر 123 ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اور تکذیب کی عاد نے مرسلین کی۔ اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو اس حقیقت کا علم ہوگا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو پہلے پیغمبر نہیں تھے۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے مرسلین ایک پلورل ہے، مرسل کی پلورل مرسلین، اس سے پہلے بھی ان کے پاس پیغمبران تشریف لا چکے تھے، کیونکہ انیشلی قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اوپر تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق متعدد رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیجے، لیکن اکثریت نے، جو کہ یوزول ہوتا ہے، حق سے انکار کر دیا اور رسولوں کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام جو ایک فائنل پیغمبر تھے قوم عاد میں، اب جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب اس قوم کے بعد مبعوث ہوئے تو قوم کو فرمایا، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی بند، یہ بھائی بند کا لفظ میں نے جان بوجھ کے یوز کیا، اور میں ایکسپلین کروں گا اسے کہ میں نے کیوں یہ استعمال کیا ہے۔ جب فرمایا ان سے، یعنی کہ قوم عاد سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں نہیں تقویٰ کرتے ہو، انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول امین۔ اب اخوہم، ان کے بھائی بند، اخو بنتا ہے الف خے واو، یہ روٹ ورڈ، اس سے ایک میننگ تو بھائی بھی بنتا ہے، لیکن اس کے معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ایک کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے، کسی ایک ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے، کسی ایک طرز فکر یا کسی ایک سلسلے سے بھی تعلق رکھنے والے، سارے کے سارے بھائی ہی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت ہود اس رشتے سے، ایک تو چلیں وہ ٹھیک ہے کہ نسل بھی وہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ان کے بھائی تھے، کچھ ان کے علاوہ بھی تھے جو سارے لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹرمنالوجی کو یوز کیا کہ انہی میں سے ایک رسول جو ہے مبعوث کیا جو اسی قوم سے تھے۔ فاتقوا اللہ اطیعون، تو تقویٰ کرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔
वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, मैं कुछ मांग नहीं रहा तुम लोगों से। ये जो काम मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपको वाज तलकीन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार नहीं हूँ। इन्नी अजर या इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरा अजर मगर सिर्फ़ और सिर्फ रब्बिल आलमीन पे। फिर जब रब का काम होता है फिर मांगेगा बंदा रब से, बंदे क्या दे सकते हैं। अतबनूना बिकुल्लि रीहिन आयतन ताबसून, क्या तामीर करते हो तुम हर बुलंदी के ऊपर एक निशानी, एक मानूमेंट, ताबसून खुद नुमाई करने को, ये बताने को कि हम कितने कारीगर हैं, हम कितने एक्सपर्ट हैं। अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं तो इस कौम ने अल्लाह बात को बुलाकर हर हाजत के लिए अलग अलग बुत बना लिए थे और उनकी पूजा शुरू कर दी थी। अल्लाह करीम ने उन्हें बेतहाशा नेमतें दे रखी थी। इस नेमतों की फरावानी की वजह से बहुत खुशहाल थे, लेकिन इस खुशहाली ने उन्हें मगरूर और सरकश बना दिया और ख़ुद सरी इस हद तक बढ़ गई कि जितने भी रसूल आते थे अक्सर उनकी तकज़ीब करनी है, उनको जुटलाना है, और जो भी उन्हें फॉलो करता है उसकी जान अज़ाब में डाल देनी है। और बहुत कारीगर थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि फ़न तामीर में कौम आद को बहुत एक्सपर्टीज हासिल थी। और ये दुनियावी जो भी चीज़ें उनके पास थीं, उनको अल्लाह करीम की नेमतें नहीं बल्कि अपने इल्म और अपनी सलाहियतों का हासिल समझते थे और अपने तफाखर के इज़हार के लिए इंतहाई ऊंची ऊंची इमारतें बनानी हैं। और बदकिस्मती से आज भी ये मुकाबले शुरू हैं। फिर अपने रोब दाब, अपनी एक्सपर्टीज़ और कि जी अपने कबीले को बरतर साबित करने के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं। जो ऊंची जगह मिली उस पर कोई मीनारा बना दिया। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला की नेमतें याद करवाएं कि देखो, याद करो कि अल्लाह करीम ने कितनी तुम्हें नेमतें दी हैं, कि गिनती के थे। तो फिर अल्लाह ताला ने तरक्की दी, तुम्हें बढ़ाया, तुम्हें जिस्मानी सलाहियत बेताशा दी, तुम्हें ज़हनी सलाहियतें बेताशा दी, जिसकी वजह से तुमने बहुत तरक्कियाँ की। और ख़ास तौर पर फ़न तामीर इन लोगों की एक एक्सपर्टीज़ थी। आलिशान इमारतें, मौजूद तामीरात, और इससे जो एक इतनी मजबूती से रहना एक और था जिससे लगता है कि कोई लंबा जीने की ख्वाहिश भी, क्योंकि इस कबीले की, ये जो कौम आद की जो अक्सर एज थी वो 400 साल के करीब थी। तो जिससे शायद उन्हें यह अंदाज़ा कि हमने तो फॉर एवर रहना है, इसलिए जितनी मजबूत से मजबूत हो सकती है बिल्डिंग यहाँ बनाओ। अब जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये याद दिलाया कि ये सारी नेमतें दर हकीकत अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, बजाय इसके कि तुम अपनी कारीगरियाँ दिखा के और ऊंची इमारतें बना के को मुजाहरे कर रहे हो। इन चीज़ों की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है। और दूसरा काम वो क्या करते थे, वज़ा बताशतम जब्बारीन, कि जब भी किसी को हाथ डालते हो तो इंतहाई सख्ती के साथ। बताशतम का मतलब होता है पकड़ में लेना, गिरफ्त में लेना, कब अपने कब्जे में करने के लिए किसी को हाथ डालना। तो अगर आप डिटेल्स पढ़े तो पता चलेगा कि ये लोग बजाते खुद तो बहुत ताकतवर थे और अक्सर में अमीर लोग थे, लेकिन सारे अमीर नहीं होते, कुछ मुआशरे में गरीब भी थे। तो जो गरीबी हाथ चढ़ गया तो अपनी ताकत थी, हर एक ऊपर ही ताकत जमाने का कि बहुत शौक था, उसके ऊपर खूब आजमाते होते थे। तो कभी जिस पे हाथ डाल दिया समझ लें कि उसकी शामत आ गई। फत्तकुल्लाह वातियून, तो तुम लोग को चाहिए कि तकवा करो। तकवा का मतलब है कि जिस तरीके से अल्लाह करीम ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बाहर रहो, और जो जो काम अल्लाह करीम ने कहे हैं उन्हें पूरी मेहनत और ईमानदारी से अंजाम दो। वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तामलून, तो तकवा करो, एहतियात बरतो, ख्याल रखो उस अल्लाह के हुक्मों का जिसने तुम्हें मदद दी थी। वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तालमून, तकवा करो उस अल्लाह से जिसने तुम्हें मदद दी। मदद का मतलब होता है एक्सटेंशन। एक तो हम हेल्प समझते हैं, लेकिन मतलब एक्सटेंड कर देना, बढ़ा देना, जिसने तुम्हें बढ़ाते नहीं दी।
ایکسٹینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اسپریڈ کہہ سکتے ہیں، اسٹریچ کہہ سکتے ہیں. یہ سارے الفاظ جو مدد کے لیے ہی بنتے ہیں. اور بل اسی مدد سے مدت کا لفظ بھی بنتا ہے، میم دال دال، اسی سے مدت بھی بنتی ہے کہ تمہیں لمبی عمر دی، تمہیں لمبے وسائل دیے، تم تھوڑے سے تھے تمہیں بڑھوتری دے دی اور آپ تھاؤزنڈز میں ہو، ادھر تو گنتی کے نمبر تھے. امدکم بے انعام و بنین، تمہیں اس نے مدد دی، جانور بھی اس نے دیے، تمہیں اولاد بھی دی. بابا نین عام طور پر بیٹے، لیکن اس سے بیٹے صرف نہیں ہوتا، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں. اس نے اولاد بھی تمہیں دی. وہ جنت موجون، اس نے تمہیں باغ دیے، تمہیں مختلف سہولتیں دیے، چشمے جاری کر دیے، لیکن پانی بھی دیا، باغ بھی دیے، ہر طرح کی فصلیں دی، ہر طرح کی نعمتیں دی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارے اوپر ایک عذاب آ جائے. کالو سواؤن، آپ یہ دیکھیں اب کیا جواب دیا قوم نے. کالو سواؤن علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے آپ ہمیں کوئی بھلائی کی نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم تو جو کام کر رہے ہیں ہم نے اسی پہ ڈٹے رہنا. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو آپ ہمیں باتیں بتاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، یہ باتیں پہلے بھی لوگوں نے بنائی تھیں، پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں، آپ کو نئی بات نہیں کر رہے. وما نحن بمعذبین، ہمارے پہ کوئی عذاب نہیں آنا، ہم بڑے مضبوط ہیں، بڑی مضبوط بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، عذاب وغیرہ ہمارے اوپر کوئی نہیں آنا. اب ہوا کیا کہ جب اس قوم نے خبردار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال جاری رکھا تو کئی سال کے لیے ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی. تو وہی باغ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گئے، فصلیں کم ہونا شروع ہو گئی، بارشیں بھی کم ہو گئیں. لیکن اس قوم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر تکذیب کی انہوں نے، پہلے بھی رسولوں کو کی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر تکذیب کی انہوں نے تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ جو آپ کا لفظ یوز کیا حضرت ہود علیہ السلام کے لیے کیا ہے، فَكَذَّبُوهُ تو جھٹلایا انہوں نے ہود علیہ السلام کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اب اس بات میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُ مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے، نہیں مانتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب عزت والا، رحم فرمانے والا. اب اس قوم پہ جو عذاب آیا سورہ قمر کی آیت نمبر 18 سے 20 تک، اس کی کچھ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سخت طوفانی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ایسے پھینک رہی تھی جیسے کہ لکڑی کی گیلیاں ہوں، اور اٹھا کے پٹخا، اور یہ ہوا ان پہ 7 رات اور 8 دن لگاتار جاری رہی. تو جو نبی کے ساتھ تھے، جو مومن تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، باقی کسی ایک نہ چھوڑا. تو 8ویں دن تک حالت یہ تھی، وہ بلڈنگیں ادھر ہی کھڑی تھی لیکن کوئی بھی آدمی اس میں زندہ نہیں تھا. اب یہاں پہ یہ ہمارا رکوع جو پہلے والا ہے یہ مکمل بھی ہو رہا ہے. اب ایک چند آیات میں اللہ کریم نے ایک انتہائی مؤثر انداز میں قوم عاد کا جو ہے، ان کا جو طرز عمل بیسیکلی وہ ہائی لائٹ کی. اور اس میں جو مین چیز آئی ایم شیور آپ کو نظر آئے گی وہ تھی اپنی مرضی کرنا. اپنی مرضی کرنا، خود پسندی اور خود نمائی، 3 چیزیں، تینوں کا ملائیں گے تو اپنی مرضی بنے. آپ خود پسندی، خود نمائی، جو بھی آپ کہہ لیں، ساری اپنی من مرضیاں ہیں. اللہ کی نہیں مانی، اپنی ہی مانی، اپنی ہی کی، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ تباہ کر دیا. اب ہم چلتے اگلے رکوع کی طرف جو آیت نمبر 141 سے شروع ہو رہا ہے. کذب ثمود المرسلین، تو تکذیب کی، جھٹلایا سمود نے مرسلین کو. ان کی سٹوری بھی اسی طریقے سے ہے. یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے، سام کے ہی بیٹے، جس کی پہلے ذکر کیا. جو ارم تھے، ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عاد تھا، ایک کا نام سمود تھا.
تو ایک جو قوم بنی یا ایک قبیلہ تھا وہ عاد کے نام سے مشہور ہوا اور دوسرا سمود کے نام سے۔ اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 174 میں کچھ اس طریقے سے ہے، یاد کرو، مگر مخاطب کیا جا رہا ہے قوم سمود کو، یاد کرو جب ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں عاد کے پیچھے، آپ بناتے ہو زمین میں محل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر۔ تو قوم عاد کی طرح یہ لوگ بھی طویل قامت، انتہائی طاقتور اور بہت ہی باصلاحیت صلاحیت، اللہ کریم نے بہت نعمتیں انہیں بھی دے رکھی تھی، اور فن تعمیرات اور سنگ تراشی میں انہیں کمال کی مہارت تھی۔ اب ان کے پاس بھی اللہ کریم نے اپنی سنت کے مطابق ایک رسول، دوسرا رسول، تیسرا رسول، تو جو فائنل رسول ان کے پاس آئے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، یہ دیکھیں بالکل ویسی ہی آیت ہے جس طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ورڈز یوز تھے، سیم ورڈز، وہی چیز کہ جب کہا ان کے بھائی بہن صالح نے کیا تم تقوی نہیں کرو گے، مقصد ہے کہ جو حرکتیں کر رہے ہو کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے، اور ان کو چھوڑ کے کیا اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور احکامات پہ نہیں چلو گے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ہوں رسول امین۔ اب رسول ہوتا ہے جو پیغام لے کے آتا ہے، اور اصلی پیغامبر ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مالک اور خالق کے دیے ہوئے پیغام کو ایز سچ آگے پہنچائے اور اپنی طرف سے کوئی چیز میں ایڈ نہ کرے۔ تو یہ چیز امانت والے کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس امانت آتی ہے وہ اس کی ایز سچ حفاظت کر کے جو اس کا ذمہ دار اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ نبیوں کی امین ہونا رسولوں کی صفت ہے، اور اکثر انبیاء کرام نے، رسولوں نے اس امانت دار ہونے کو، امین ہونے کو ایک ثبوت کے، اپنے کردار کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا۔ تو اگر آپ یاد کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کہ بھئی اوپنلی آپ تبلیغ کریں، اور جب آپ نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے، یاد کریں وہ واقعہ جب نے پوچھا بھئی اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تم پہ حملہ آور کرنا چاہتے ہو تو وڈ یو بلیو اٹ؟ تو آپ نے کہا جناب ہم بالکل یقین کریں گے۔ کیوں بھائی یقین کرو گے؟ یہ ہمیں پتہ ہے آپ صادق اور امین ہیں۔ تو دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ امانت دار ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے رسولوں کو یہ صفت دی ہے کہ جو پیغام انہیں دیا جائے گا ایز سچ اسے آگے ڈلیور کریں گے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بھائی میں تمہارے پر رسول آیا ہوں جس کا مطلب کہ اللہ کا پیغام بھی انہیں پہنچایا۔ وہ یہی کہا کہ اللہ سے تقویٰ کرو، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو، جس چیز سے بچنا چاہیے ان سے بچو، یہ غلط کاری سے بچو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ اصل میں رسول کبھی بھی اپنی اطاعت کا نہیں کہتے، رسول ہمیشہ اللہ کی اطاعت کا کہتے۔ اب سامنے وہ ہوتے ہیں، تو حقیقت میں تو جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اب اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے، اس قوم نے بھی جو رسول آئے تو ان کی بات نہ مانی اور اپنی مان مانیاں کرتے رہے، اور انہیں بھی قوم عاد کی طرح اپنی صلاحیتوں پہ بہت غرور تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام، اگر آپ ان کی کبھی ہسٹری پڑھیں، ایک انتہائی قابل شخص، انتہائی قابل قوم سے، یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ بھی بہت ذہین تھے، لیکن صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصی صلاحیتیں دی رکھی، ویری انٹیلیجنٹ اور بولنے میں بہت زبردست۔ اب انہوں نے اللہ آباد کی طرف بلایا اور پھر کیا کہا، وما اسألکم علیہ من اجر، بھائی میں یہ تمہیں جو بتا رہا ہوں، جو اللہ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، تمہارے سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ انی اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین، آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ سارے رسولوں نے، آپ دیکھیں کہ یہی جو سینٹنس ہمیں ملتا ہے، جب ہم نے پیچھے قوم لوط کا پڑھا تھا اس وقت ادھر بھی پڑھا، عاد کا پڑھا، آپ سمود کا پڑھ رہے ہیں، سارے نبی ہمیشہ یہی کہتے تھے بھئی آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہے اللہ والوں کی صفت، وہ مخلوق سے کسی چیز کے بھی طالب نہیں ہوتے، ان کی غرض صرف اور صرف رضا الہی ہے۔ اتترکون، اب آگے بات چلتی ہے، اتترکون فی ما ہاؤنا آمنین،
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی صلاحیتیں کہ اس کا سوال نہیں تم لوگ سے کیا جائے گا، اور جیسے تم عیاشی میں پڑے ہو اسی طریقے سے یہ جاری رہیں گی۔ فی جنت موجود، باغ، چشمے، یہ باقی سہولتیں۔ اب جس طریقے سے حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وہ گنوائیں اور کوشش کی کہ ان کو شرم آئے اور ان نعمتوں کو اللہ کی طرف کی نعمتیں جانیں، بجائے اس کے کہ یہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی کاریگریاں سمجھتے رہیں۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی انہیں وہ نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کا تم لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ پوچھا جانا ایک قانون ہے اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ پیچھے باغوں کی بات ہوئی، چشموں کی بات ہوئی، وہ بھی بات جاری رہتی ہے۔ وَذُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، کھیتیاں، نخلستان کھجوروں کے درخت ہیں میں خوش رس بھرے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور بناتے ہو تم، تراشتے ہو تم پہاڑوں میں گھر۔ وَتَنْحِتُونَ، تراشتے ہو، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں، بُيُوتًا گھر، فَارِهِينَ۔ اب یہ جو فارغین کا لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو اس کا میننگ ہے کہ انتہائی اسکلف ہونا، بڑی کاریگری کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ، لیکن اس کا دوسرا بھی میننگ ہے۔ اس کا دوسرا میننگ ہے جو ہوتا ہے کہ آپ بندہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، کیونکہ ایک لفظ ہے فرا، فے رے ہے، فرا ہوتا ہے خوش ہونا، لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے فے رے، دو آنکھوں والی ہے۔ تو جب یہ دو آنکھوں والی ہے آئی، ہے خوشی لیکن جو آؤٹ آف کنٹرول خوشی ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں ایگزالٹ اباو دی میئر، بغلیں بجانا، اترانا، پھولے نہ سنبھالنا، یہ سارے اس کے ڈفرینٹ میننگ ہے فارغ۔ بہرحال آپ اپنی سہولت کے لیے جو بھی چاہیں آپ لگا لیں، دونوں انشاءاللہ فٹ ہو جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو ایک احسانات کا ایک بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ ان کو ون بائی ون بتائی جا رہی ہیں، جس مہینے میں لگائیں گے انشاءاللہ وہ فٹ ہو جائے گا۔ فاتقوا اللہ، اب یہ ساری نعمتیں بتانے کے بعد فاتقوا اللہ واتیون، تو تقویٰ کرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ جو کاریگری ہے ان کی پہاڑوں میں گھر جو بناتے تھے، سورہ ہجر میں کی آیت نمبر 82 میں بھی اس کا کچھ ذکر ہے۔ وہ کہا گیا کانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنین، اور تراشتے تھے گھر پہاڑوں میں اور ان کو محفوظ خیال کرتے تھے کہ جب پہاڑ میں جو ہم نے پتھر تراش کے گھر بنایا ہے اس پہ نہ کوئی موسم کا اثرات ہوتا ہے، نہ کوئی بادل پانی، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں، اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو بہت ایک محفوظ قسم کا کرتے۔ لیکن سورہ شعراء کی یہ جو آیت ہے 149، اس میں آپ کو یہ بھی دکھ رہا ہوگا کہ یہ قوم جو ہے ان ساری نعمتوں کو اپنا زور بازو، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتی تھی، اور یہ طرز فکر اللہ کریم کو بہت ناپسند۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ بھئی کچھ اللہ کی راہ میں دیا کرو، یہ تمہارے پاس اتنے خزانے ہیں، تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ سارے خزانے جو ہیں یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملے ہیں۔ بالکل وہی طرز فکر آج نے بھی کی، وہی طرز فکر، تو آج بھی اگر کوئی اسی طرز فکر کو اپنائے گا تو اسی کے لیے بھی اسی طرح کا ہے، جیسے قارون کے ساتھ ہوا، جیسے عاد کے ساتھ ہوا، اور جیسے سمود کے ساتھ ہوا، کیونکہ قانون تو وہی ہے، قانون آج تک نہیں بدلا۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، مت اطاعت کرو امر کی، امر ہوتا ہے کام، مت اطاعت کرو ایسے ایک امر کی اسراف کرنے والوں کے۔ اب اسراف کون کر رہے تھے؟ وہاں کے جو سردار، کہ بھئی جس طریقے کا کوئی الٹا آرڈر دیتے ہیں، کوئی الٹا کام بتاتے ہیں، وہ تو تم کرنے لگ جاتے ہو۔ تو ان کی نصیحت کی وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، مت اطاعت کرو امر کی جو اسراف کرنے والے، جو حدوں کو کراس کرنے والے ہیں، ان کی آرڈر انسٹرکشن پہ نہ چلو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کیونکہ ان لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں، وہ دنگا فساد ڈس آرڈر جو پھیلا رہے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ اب ظاہر کہ یہ باتیں جو وہاں کے سردار تھے وہاں تک تو پہنچی ہوں گی نا۔ تو کیا جواب دیا؟ قالوا انما انت من المسخرین،
وہ کہنے لگے کہ یقیناً آپ پہ تو کسی نے جادو کر دیا کہ یہ آپ کیا عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں، یہ پہلے آپ نے کبھی نہیں کی تھی۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ تو دیکھنے میں ہماری طرح کے ہیں، آپ بھی ایک بشر ہیں، جیسے ہم دکھتے ہیں ویسے ہی آپ بھی دکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی چیز اسپیشل نظر نہیں آتی۔ فاتح آیتن، تو لائیے کو نشانی، فاتح لے آئیں آیتن کو نشانی، ان کنتا من الصادقین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پروف کریں، کوئی نشانی لائیں۔ اب ساری نعمتیں یاد کرائی ہیں، لیکن قوم سمود نے اپنے نبی کی باتیں کوئی توجہ نہیں دی، بجائے اس کے ایک ہدایت کو قبول کرتے الٹا اپنے نبی کو ہی جادو زدہ جو ہے وہ قرار دے دیا، اور اس حقیقت کا بالکل انکار کر دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ مال و دولت کے جو ذخائر ہیں ان پہ قابض، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے رتبے ہیں تو شاید یہی معیار ہے، تو اگر اللہ کو پیغام بھیجنا تھا ہمارے اوپر بھیجتا، یہ کام ہم تو بہتر طریقے سے کرتے تھے۔ یہ کیا اللہ کریم نے صالح علیہ السلام کو دے دیا، اور جو ان کے فالوور ہیں وہ سارے کے سارے غریب ہیں، غریب غربا جو ہیں وہی جو ہیں، اور وہ پھر سوال بھی کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام آپ نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ ایک یہ سوال ہوتا تھا، اور ان کو اکثر یہی جواب ملتا تھا کہ جناب ہمیں ان کے لائے پیغام پہ ایمان رکھتے ہیں، بے شک ہم ان کے لائے پیغام پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جواب قوم کے سرداروں کو قبول نہیں تھا، بھئی چودھری ہم ہیں، بات یہ صالح علیہ السلام کے مان رہے ہیں، اور انہیں تو بالکل یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کا احترام کیا جائے، کسی اور کی بات مانی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ پیغام سلولی گریجولی پھیل رہا ہے، تو ظاہر ہے مل بیٹھے، اب ایک دلیل کے طور پہ ایک نشانی مانگی۔ اب اس کی نشانی کس طرح کی مانگی وہ ڈیٹیل آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس نشانی کی، جس معجزے کی انہوں نے شکایت کی، اس کی ڈیمانڈ کی، بالکل بیان ہی ویسا ہی اللہ کریم نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، فرمایا یہ ہے اونٹنی، یہ ہے ناکا، شربم وَلَکُمْ شِرْبُ یوم معلوم، تو اس کے لیے باری ہے پانی پینے کی اور تمہاری بھی، یوم معلوم جو مقرر شدہ اب دن ہیں، اس کے لیے بھی دن مقرر ہیں، ان دنوں میں تو یہ پیے گی، باقی دن پہ تم پیو گے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، مت مس کرنا اسے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی گزان پہنچانے کے لیے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یوم عظیم، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب یوم عظیم کا۔ اب مس سے مراد ہم عام طور پہ ٹچنگ لیتے ہیں، اب دیکھیے اس کا روٹ ورڈ ہے میم سین سین، مسس، سین کے اوپر شد، اس سے مراد کسی چیز کو، جو پہلا میننگ ہے کسی بھی چیز کو اس طریقے سے چھونا کہ آپ کے ہاتھ میں اس چیز کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ ہو، یہ فرسٹ اس کی لٹرل میننگ۔ لیکن دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 5 سینسز ہیں ہماری، ان سے ایک چھونے کی سینس ہے، چونکہ آپ حاصل کیا کرتے ہیں، آپ کسی چیز کی سختی، نرمی، گرمی، ٹھنڈک، مقصد ہے کہ آپ اس چیزوں کی صلاحیتوں کے بارے میں اپیرنٹلی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اس صلاحیت کی مدد سے، تو اس کے اثرات جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی سے اثرات والی جو بات ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 میں جب آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، عام طور پہ کافی قرآن کریم کے آپ کو نسخے ملیں گے جس کے بعد یہ آیت لکھا، یہ پارٹ لکھا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور ہم کہتے ہیں جس نے وضو نہیں کیا اسے ہاتھ نہ لگائے۔ ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا ہے ایک پاک صاف طریقے سے ہونا، لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک بندہ غیر مسلم ہے وہ کیا وضو کرے گا؟ تو مس کا مطلب کسی چیز کے جوہر سے، کسی چیز میں جو پوٹینشلز پائے جاتے ہیں اس سے نو ہو حاصل کرنا ہے۔ تو جب تک وہ قرآن کریم کو پڑھے گا نہیں، غور نہیں کرے گا، اس کے پوٹینشلز کا کیسے اسے پتہ چلے گا؟
تو اس لیے مسس یہ کسی چیز کے جوہر کا پتہ لگانا بھی ہوتا ہے، یہ صرف ٹچ کرنے کی حد تک نہیں ہے۔ اور جب قوم نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے یقیناً دعا کی ہوگی اور ان کی فرمائش پہ وہ نشانی حاضر کر دی گئی۔ اب یہ واضح نشانی دیکھ کے جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ لگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے انکار کر دیا۔ جب اکثریت نے انکار کیا تو صالح علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کے احسان یاد دلائے، کوشش کی کہ کے سارے جو ہیں یہ اللہ کے احکامات کو مانیں، اللہ کی طرف آ جائیں، کیونکہ کوئی بھی نبی جو بھی ان کے درجے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہر کوئی اپنی قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی قوم جو ہے وہ عذاب میں پکڑی جائے، لوگوں کو سزا ہو، لوگ مریں۔ اور ساتھ انہوں نے اللہ کی نشانی کہ دیکھو جو معجزہ تم نے مانگا تھا، جو نشانی تم نے مانگی تھی وہ تمہیں دکھا دی گئی ہے، اب اس کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے، اب اس کے ساتھ برائی نہیں کرنے لگ جانا۔ اب جو نشانی مانگی تھی وہ نشانی ہی ان کے لیے آزمائش بن گئی، ایک تو پانی کی باریاں لگ گئیں، دوسرا یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو کاٹ ڈالیں اس کی کوچیں اور پھر رہ گئے نادم ہو کے۔ فَعَقَرُوهَا، عقر ہوتا ہے ہیمسٹرنگ کر دینا، ہیمسٹرنگ ہوتا ہے جب آپ کی یہ جو جوڑ ہے گھٹنے کا، اس کے پیچھے یہ جو بڑی نسیں ہیں اگر یہ کاٹ دی جائیں آپ منہ کے بال گر پڑیں گے، پورا گھٹنا بے شک نہ کٹے آ جائے، کیونکہ یہ وہ مین اسٹرینگتھ ہے جس کے ساتھ آپ کا نیچے والا لوور پارٹ جو ہے اب ٹانگ کے ساتھ ہے، تو جب آپ کسی بھی جانور کی وہ دونوں کاٹ دیں گے وہ خود وہ نیچے گر جائے گا، پھر جو مرضی آپ اسے کریں، آپ کاٹیں پیٹیں قتل کریں۔ اب دوسرا آپ دیکھیں فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اس کی تو کوچیں کاٹ دیں، یا ہم سمپلی یہ کہیں کہ اس اونٹنی کو مار دیا تو پھر ہو گئے نادم ہو کے رہ گئے۔ اب نادم کس بات پہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کوئی کام کیا ہے، عام طور پہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، تو جب آپ وہ فیلنگ آپ میں آ رہی ہو اسے کہا جاتا ہے نادم ہونا۔ یہ انگلش کا بڑا خوبصورت ورڈ ہے ریمورس، کہ یار یہ میں نے کیوں کیا۔ یہ دوسرا ہے ٹو ریگریٹ ایز اے ریزلٹ آف سنفل ایکٹ، کہ جب آپ کو برا کام کریں تو آپ کو فیل ہو کہ یار میں نے یہ غلط کام کیا۔ اب سم ٹائم یہ جو پچھتاوا ہے ایک بندے سے ایک کیا کہتے ہیں ویری ہوتا ہے، وہ بندے ایک کیپیسٹی پہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے نرم دل ہو گئے، غلطی ہوئی ندامت فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، اور کچھ ڈیٹ ہوتے ہیں فیل انہیں بھی ہوتا ہے لیکن کان جاڑے پڑے، لیکن اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ عرصہ قوم اپنے وعدے پہ قائم رہی، کچھ عرصہ وہ اونٹنی زندہ رہی، لوگ اسے سارے دیکھتے رہے، لیکن زیادہ عرصہ نہیں۔ پھر ایک انتہائی شکیل القلب لفظ، اور تاریخ میں اس کا نام ہے کدار بن سالف۔ تو کدار بن سالف نے یہ جو غلط کام تھا اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ ناکا کو مار ڈالا۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو بڑا افسوس ہوا، اور آپ نے پھر جو اللہ نے انہیں بتایا تھا خبر سنا دی قوم کو کہ 3 دن، ان 3 دنوں میں عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ وہی اس آیت میں آ رہا ہے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے، جب پکڑے گئے وہ عذاب میں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس بات میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں مان کے دیتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ عزت والا ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ عزت کرنے والا وہ ہے، اس کا میننگ عزیز کا میننگ زبردست بھی ہوتا ہے، عزیز کا میننگ یہ بھی ہے جس کا پورے کا پورا ہولڈ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو یہ اس کی رحمت ہے جس کی وجہ نہیں کرتا۔ اب وعدے کے مطابق اس کی تھوڑی سی عذاب کی ڈیٹیل، جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کانسیکوینسز کے ساتھ قوم کو آگاہ کر دیا کہ بھئی 3 دنوں میں اب
تمہارا بندوبست ہو جائے گا۔ تو اس قوم کے اوپر بجلی کی چمک اور کڑک، ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اور جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اللہ کریم نے بچا کے وہاں سے نکال دیا، اور باقی قوم جو ہے ان کے اوپر بجلی اور کڑک جو ہے اس کا عذاب جو ہے وہ بھیجا۔ اور پھر وہی سارے وہ محل عالیشان عمارتیں، اور آج بھی وہ جو انجینئرنگ کے شاہکار انہوں نے پہاڑوں میں تراشے تو موجود ہیں، یقین جانے دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی۔ میں خود بہت عرصہ مائننگ میں ٹنلنگ میں کام کرتا رہا ہوں، لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ پہاڑوں میں کٹنگ میں نے نہیں دیکھی۔ وہ سارے کے سارے ویران پڑے رہ گئے، سب کچھ ادھر ہی دھرا رہ گیا اور وہ پکڑے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 2 رکوع ہم نے پڑھے ہیں، تو رکوع نمبر 7 میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد ہے، اور رکوع نمبر 8 میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں۔ اب عاد کی کیا چیز ہمارے سامنے آئی؟ پہلی تو تھوڑی سی ہسٹیریکل تھی کہ یہ قوم نوح کے بعد، عاد جو ہے قوم نوح کے بعد یہ قوم اٹھائی گئی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی قوت، طاقت، انٹیلیجنس، قدر و قامت ان میں وسعت دی تھی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی اور کوئی قوم جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی، کہ جتنی اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی تھیں، جسمانی طاقت بھی اور دماغی بھی، اس طرح کی کوئی قوم۔ اور جو پھر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی جو شاہکار انہیں بنائے تھے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آج بھی دنیا دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان لوگوں کے پاس کیا ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے ایسی چیزیں بنائی۔ اور دوسری جو سمود ہے، سمود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم جو بچ گئے تھے طوفان نوح سے، جو لوگ بچے ہوئے تھے اسی سے انہی کی اولاد تھے۔ تو آج کے بعد اللہ کریم نے اس قبیلے کو اس کے عروج بخشا۔ ان کے افراد بھی اسی طریقے سے قاداور تھے، طاقتور تھے، بہت باصلاحیت تھے، اور فن تعمیرات اور سنگ تراشی میں آج تک ان جیسا نہیں کو پیدا ہوا۔ اور آج بھی پہاڑوں میں جو انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، دیکھ کے حیران ہی رہ جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ یہ دونوں قومیں اللہ پہ ایمان رکھتی تھی، اللہ کو مانتے تھے دونوں، مگر دونوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، کیونکہ پیچھے وہ ادھر سے آ رہی تھی شریعت جو ہے، سلولی گریجولی ساری جو اصلی تعلیمات تھی ان کو پوچھ پر ڈال دیا اور اپنی مرضی کے بت تراش لیے۔ اب مرضی کی بت کہوں گا کہ یہ بارش والا بت ہے، یہ باغوں والا بت ہے، یہ پھل لگانے والا بت ہے، رنگ برنگے بت، آگ کے بت بھی موجود تھے، بارش والے بت بھی موجود تھے، فصلوں والے بت بھی موجود تھے۔ اصل میں تو یہ سارے بت اپنی مرضی کے بت تھے۔ اب اللہ کی دی، اور دونوں میں جو ایک کامن چیز اور ہمیں نظر آتی ہے ان دو رکوع میں، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا وہ اپنا زور بازو سمجھتے تھے، اور انہوں نے ان نعمتوں کو خود نمائی اور خود ستائشی کا وتیرہ بنا لیا، اور دنیاوی جو جو عشمت ہے اسی سب کچھ سمجھا، بس یہی سب کچھ۔ تو کیا کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں نہیں پکڑا جائے گا عذاب میں، یہ جو کچھ ہے سلامت ہے، ادھر ہی رہے گا۔ تو رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ باقی رہ جاتا بس نام اللہ کا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی، یہ بھی ہم نے قوم فرعون سے شروع کیا تھا، حضرت موسیٰ کا قوم فرعون کا پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا پڑھا، اور اب ہم کرتے کرتے یہ 8 رکوع ہمارے الحمدللہ آج مکمل ہو رہے ہیں۔ تو ہر ایک میں ایک میسج ہے، لیکن کامن چیز ایک ہی آ رہی ہے کہ بھئی 2 ہی مرضیاں نے، ایک اللہ دی، ایک بندے۔ اللہ کی کر لو یہ ہے طرز رحمانی، کرو گے اپنی مرضی یہ ہے طرز شیطانی۔ تو یہی 2 طرزیں ابھی تک سورہ شعراء میں چل رہی ہیں۔ تو ہم سب کا بھی فرض ہے ہم سارے ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے کون کون سے بت بنائے رکھے ہیں۔ تو جو بنے ہوئے ہیں بہتر ہے ہم وقت پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اصل کامیابی اپنے مرضی کے بتوں کو گڈ بائی کرنے میں ہے، اور حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اختیار کرنے میں
اور اس کے لیے جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی کو اپنانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔